बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज गुजरांवाला में जलसा आम से इमरान खान साहब खिताब करेंगे। बाकी जलसों का सिलसिला उन्होंने मुलतवी कर दिया है। ये आखिरी जलसा होगा। इसमें वो लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि आइंदा क्या करने वाले हैं। वो ऐलान क्या होगा, हुकूमत की मुश्किलात में किस हद तक इजाफा होगा, ये कोई तोप चलाएंगे या फिर तोता तोप चलाएगा, इस पर बात करेंगे। और फिर तौहीन अदालत वाला मामला हर जगह ज़ेर बहस है कि खान साहब उसमें से बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे। फिर सितंबर फार्मूला जो है वो बड़ा मार्केट में है कि जनाब सितंबर में सितमगार होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह मामला चला जाएगा, नवंबर में ये हुकूमत नहीं होगी, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। और फिर खान साहब अल्लाह माफ़ करे नौज़ बिल्ला, उस पर भी बात करेंगे कि खान साहब कैसे अपने आप को, एक गुनहगार बंदा कैसे तशबीह दे सकता है। मेरे जैसे बंदे के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर हम उनके पाँव की खाक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे भी खुद को तशबीह दे ले। तो खान साहब पता नहीं इसके अंदर क्या घमंड है और पता नहीं किस हद तक इनके अंदर तकवा है या परहेजगारी है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले पंजाब हुकूमत में तब्दीली वाली जो बात हो रही है कि पंजाब हुकूमत जनाब तब्दील हो रही है, और मेरी इतला के मुताबिक हमज़ा साहब जो हैं उन्होंने सारी सरगर्मियाँ अपनी जो हैं वो मुअत्तल करके सिर्फ इसी चीज़ को फोकस किया हुआ है जो ताया जी ने उन्हें टारगेट दिया है या उन्हें कहा है कि जनाब ये काम करे कि पंजाब हुकूमत गिराना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक फार्मूला ये भी सामने आया, पता ये चला है कि चौधरी बरादरान के दरमियान सुलह साला के लिए कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो राब्ते शाब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन वो नतीजा खेज होते हैं या नहीं होते। मुंसल हाई साहब जो हैं वो वाला साहब को किस हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। और फिर ये भी जो चौधरी शहजाद के बेटे ने ये कहा था कि जो मेरी फुफ्फो हैं वो भी इमरान खान की बड़ी फ़ैन है और उनके जलसे जुलूसों में भी जाती रहती हैं, तो यानी जो परवेज़ इलाही साहब की अहलियाँ हैं। तो बहरहाल देखें ये घर वाले किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। ये कंट्रोल करने वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, ये इमरान खान को इसका बड़ा ज़ोम है। एक क्लिप किसी दोस्त ने मुझे भेजा है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन जब घर आता है तो तब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी बच्चे जो हैं वो तो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। और आगे जाके वो जो बात कर रहे हैं वो मैं कहते हुए भी घबरा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही हालात हैं जैसे पुराने ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने तबलीग शुरू की तो आदमी बाहर कुछ और होता था और घर में उनकी औरतें और नौजवान जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब खान साहब तशबीह देने के मामले में इनको ना ये समझ आती है। पहले भी ये हज़रत इमाम हुसैन और यज़ीद के हवाले से खुद को इन्होंने कहीं और रखा, मुखालफिन को यज़ीदियों में रखा, मुशरिकीन कहा, कब्र में असहाब की बात की। इसमें ये इतना हौसला कैसे है? जो साहिब ईमान हैं मेरे ख़्याल में, उनमें इतनी जुर्रत ही नहीं होती। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाक के पा है, उससे भी हम अपने आप को तशबीह देते हुए डरते हैं। और खान साहब इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ खुद को जो मुमासल कर रहे हैं, मुमासलतें ढूँढ रहे हैं, अल्लाह रहम करे। और मैं जब ये मस्जिद नबवी वाला वाक़या हुआ था, इन्होंने न अपनी तरफ से तो पाकिस्तानी जो पीडीएम के रहनुमा थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी तज़हीक करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद नबवी की वो इन्होंने तौहीन की थी। और फिर उसके बाद मेरे दिल में ये बात बैठ की हुई है कि खान साहब का ज़वाल जो है वो मज़ीद, यानी कि ज़वाल पज़ीरी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब उठ नहीं सकेंगे खान साहब, जितने मर्ज़ी बयानिए-शयानिए बना लें। बहरहाल ये हम मुसलमानों का एक अक़ीदा है कि उनके दर के अंदर
ان کے گھر کے اندر کوئی گستاخی جو ہے وہ ہمارے خیال میں پھر اللہ کے نزدیک کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتی، اور اس پر وہ پشیمان بھی نہیں ہے، شرمندہ بھی نہیں ہے، معافی بھی نہیں مانگی انہوں نے۔ بہرحال باقی بات تو کرتے ہیں کہ گجرانوالہ میں کیا کرتے ہیں۔ وہ جو پنجاب حکومت والی میں بات کر رہا تھا نا کہ پنجاب حکومت گرانے کھرانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس میں ایک اور چیز جو یہ سامنے آئی ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ ایم پی اے جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ اب یہ ایم پی ایز کو لالچ دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، فنڈز وغیرہ دیں گے، وہ تو خیر جیسے بھی چلے گا معاملہ، اور اطلاع کے مطابق کوئی 12 کے قریب، جیسے میں نے کہا حمزہ صاحب جو ہیں وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو جو ان کے نون لیگ کے اور رہنما ہیں وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب کچھ بندے ایسے آ جائیں، اگر کاف لیگ والے آ جائیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو وہ ظاہر ہے وہ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں نون لیگ کے ساتھ، تو پھر نئی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ نون لیگ کے گھر میں چلی جائے گی۔ لیکن دوسرا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیے جائیں، ان سے ریزائن کروا دیا جائے، اور پھر ان کی جو عددی اکثریت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ کی، اس کے بل بوتے پہ عدم اعتماد لا کے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لی جائے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب جناب سیاسی رشوت کے طور پہ جو مختلف ویکنسیاں ہیں، اسامیاں ہیں، وہ ایم پی ایس کو تفویض کر رہے ہیں۔ درجہ چہارم کے ملازمین وہ سیٹیں بانٹ دیں ایم پی ایس کو، جناب ایک ایم پی اے کے ظاہر زیر انتظامیہ جو ہے جس کو اوپر سے حکم جائے گا کہ جناب ایک ایم پی اے کی اتنی سیٹیں ہیں تو ان کو وہ دے دیں، اسکولوں میں، ہیلتھ میں، ادھر ادھر جو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ کچھ بڑی رشوتیں ہوتی ہیں، جیسے ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، وہاں ایم پی ایس ایم این ایس کے جو چہیتے ہوتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بلکہ ایون بھائی بھی جو ہیں وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب 2008 میں نون لیگ کی پنجاب میں حکومت بنی تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی والا وہ کوٹا دیا ہوا تھا۔ بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب پنجاب میں گورنر راج لگا اور اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی پنجاب میں، تو انہوں نے وہ جو پیپلز پارٹی کا کوٹا والے تھے، عام لوگ جو ہیں وہ نکال دیے تھے، لیکن جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے جن لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کی تھی، حکومت کے ساتھ ہی وہ گھر گئے تھے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 1 ارب کے قریب بجٹ ہے ایڈوکیٹ جنرل آفس کا، نوکریاں شوکریاں تنخواہیں شرخواہیں ملازمین وغیرہ یہ وہ۔ وہاں 68 جو ہیں وہ لا افسر ہیں، جن میں 23 جو ہیں وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور 45 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ یہ تقریباً 68 میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لا آفیسر ہیں، اور یہ اسپیشل گریڈ میں ہوتے ہیں۔ یعنی جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ ایک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی تنخواہ جو ہے ماہانہ وہ تقریباً 5,30,000 کے قریب ہے، اور جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کی تنخواہ 6,50,000 کے قریب ہے، بلکہ 7 لاکھ کے قریب وہ پڑ جاتی ہے تنخواہ۔ اور پھر ان کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل ایک الگ نشست ہے، ان کے علاوہ ان کی ایک اسامی ہے، اور وہ تو 8-10 لاکھ نقد لے کے جاتے ہیں اور 12 لاکھ میں تقریباً پڑتے ہیں عملہ شملہ کر کے بل، یوٹیلیٹی بلز، گھر میں نوکر چاکر، غارت، پولیس گارڈ، اس طرح کے وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ابھی حال ہی میں حکومت جب پرویز الہی کی آئی ہے تو انہوں نے تمام پہلے لا آفیسر جو تھے وہ فارغ کر کے ایم پی ایز ایم این ایز کی سفارش پہ انہوں نے 1-2 کے سوا باقی تمام جو ہیں نشستیں خالی کر کے دوبارہ ان پہ بھرتیاں کی ہیں۔ یعنی کہ 68 میں سے تقریباً 65 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے نئے بھرتی کیے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جتنے ججز ہیں ان کے حساب سے انہوں نے ہر ایک عدالت میں موجود ہونا ہوتا ہے، عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے جواب دینا ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں
लाहौर हाई कोर्ट में जो जजों की तादाद है इस वक्त वो है 45, जबकि लॉ अफसर जो हैं वो है 68 और सुप्रीम कोर्ट में 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, वो मुख्तस किए उन्होंने, यानी 66 लॉ ऑफिसर जो हैं वो 45 जजों के लिए है। ये तो चलो ठीक है, हो गया, 1 अरब रुपए खर्चा आता है इस पर, इनके साथ हमला भी होता है। अब ये कर रहे हैं, मेरी इतला के मुताबिक एक समरी जो है वो वज़ीर आला साहब के पास पहुंच गई है कि जनाब 30 नई सीटें क्रिएट की जाएं, 30 नई असामियाँ पैदा की जाएं, जिनमें से 20 जो हैं वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होंगे और 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल होंगे। यानी ये जो तादाद है 45 जजों के लिए वो बन जाएगी तकरीबन 98। 2 सुप्रीम कोर्ट के चलो निकाल लें बीच में से 96, यानी हालांकि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनमें उनके सामने फौजदारी के मुकदमात, आधे से ज़्यादा तो फौजदारी मुकदमात होते हैं, उनमें ये लॉ ऑफिसर पेश ही नहीं होते। उनमें एक अलग प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, वो प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल वो पेश होते हैं उसमें। यानी ये फिर किसके लिए ये भर्तियां कर रहे हैं? इतनी तादाद तो जजों की है ही नहीं, पहले ही ओवर क्राउडेड है मामला। 68 जजेस हैं, 68 लॉ ऑफिसर हैं 45 जजों के लिए। तो अब मामला ये है कि ये जो तमाम सीटें हैं 30 नई सीटें ये MPS को दी जा रही हैं मेरी इतला के मुताबिक। सलाब के लिए पैसे नहीं है, इस पे कोई 30-35 करोड़ रुपए बल्कि 50 करोड़ के करीब, क्योंकि सिर्फ यही लॉ ऑफिसर नहीं भर्ती होंगे बल्कि फिर इनका अमला भी, एक स्टेनो, एक PA, एक नायब कोर्ट, वो मुलाम लोग के कुछ 4-5 बंदे, एक नायब कासद, 4-5 बंदे जो हैं एक लॉ ऑफिसर के साथ जो है वो लगे होते हैं। तो ये आप देख लें, फिर ये जो पाकिस्तान की मोहब्बत में और मेरिट की बात करने वाले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं, वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ ये कि रिश्वत के तौर पे, मुबैना तौर पे सियासी रिश्वत देंगे, MPS को, मनपसंद लोगों को वहाँ भर्ती करेंगे वहाँ, क्योंकि उसका कोई इश्तिहार तो होता नहीं, ना कोई मेरिट होता है, वो हुकूमत की सवाबदीद पर होता है कि किन लोगों को, क्योंकि ये तय कर दिया गया असूल कि जो साइल है या मौक्किल है उसको ये इख्तियार हासिल है, हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का वकील कर सकता है। तो हुकूमत को अपनी मर्जी का वकील चाहिए होता है, इसलिए वो अपनी मर्जी का एडवोकेट जनरल लगाता है, अपनी मर्जी का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगाता है, अपनी मर्जी का एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाता है। उससे फ़ायदा उठा के ये सारी जो है ये करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, और आइंदा चंद दिनों में वो समरी मंजूर हो जाएगी। ये चुप चुपीते काम डाला जा रहा था, लेकिन बहरहाल खबर तो लीक हो जाती है और खबर लीक हो गई। अब आते हैं जनाब खान साहब की तरफ। खान साहब क्या तोप चलाने वाले हैं गुजरांवाला में। ये खान साहब, और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं आइंदा का लाहे अमल जो है वो वहाँ दूंगा। क्या ये इस्लामाबाद का घेराव करने का ऐलान कर देंगे? वहाँ क्या ऐलान करेंगे? रावलपिंडी GHQ के बाहर मुजाहरा करेंगे? अदलिया के बाहर मुजाहरा करेंगे? खान साहब बाज नहीं आ रहे। अभी कल उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब ये जो हैंडलर हैं, साजिश है, -1 फार्मूला पे काम हो रहा है, मुझे माइनस करने की साजिश हो रही है। ये वही लोग हैं जो बैरूनी दबाव पे एक साजिश के तहत मुझे निकालने वालों में लोग थे। ये किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? आपको पता ही है किन की तरफ कर रहे हैं। और फिर जो तौहीन अदालत वाली कार्रवाई है उसमें भी ये इनडायरेक्ट जो है अदलिया को भी, जब -1 की बात कर रहे हैं कि मुझे माइनस करने की साजिश हो रही है, तो ये अदलिया की तरफ यानी टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश वो कह रहे हैं मुझे। और टेक्निकली नॉकआउट तो ऐसे ही होगा ना जैसे नवाज शरीफ को टेक्निकली नॉकआउट किया गया था कि उन्हें नाहल कर दिया गया था। ये समझ रहे हैं कि मुझे भी अदलिया के जरिए नाहल करवाया जाएगा। ये एक तरफ यकीन दहानियाँ करवाते हैं कि जनाब मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जैसे अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार में कोई कमी आए या वो मजरू हो। दूसरी तरफ ये फिर वही बातें जो हैं वो दोहरा रहे हैं। और ज़ाहिर है क्रिमिनल तौहीन अदालत का मैंने कल बता दिया था, वो क्या होती है कि निज़ाम अदल में रुकावट डालने के लिए जो कोशिश की जाती है, या कदम उठाया जाता है, या इक़दाम किया जाता है, या हरकत की जाती है,
وہ فوجداری توہین عدالت ہوتی ہے. اور عدالتیں ظاہر ہے پھر اچھا اس میں ایک تھوڑی سی جو نا معاملہ میں کیوں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے یا اس کے تحت جو ٹرائل ہوتا ہے وہ سمری ٹرائل ہوتا ہے, سرسری سماعت ہوتی ہے, وہ لمبا نہیں چلتا معاملہ, وہ دنوں کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی فرد جرم عائد ہونے کے بعد عام دنوں میں 7 دن کا ٹائم جو آپ کے لیے ہوتا ہے ملزم کے پاس, لیکن یہ سرسری سماعت میں 3 دن کا ٹائم عام طور پر دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس ایک اختیار ہے, وہ ٹائم آگے بھی کر سکتی ہے. تو یہ شو کاز کے بعد جواب پھر کہنا کہ جواب دے دے, جواب آیا پھر کہا کہ ایک اور جواب دے دے, پھر کہا گیا مطمئن نہیں, پھر 2 ہفتے دے دیے, یعنی 2 ہفتے کے اندر پھر سوچ لو, پہلے بھی کہا سوچ بچار کر کے جواب دینا. اور توہین عدالت جب لگنے لگے, فرد جرم عائد ہونے لگے, اس وقت یعنی وہ بتایا جاتا ہے آپ نے یہ جرم کیا ہے. اور میں نے کل والے بھی لاگ میں یہ کہا تھا کہ اس میں ابھی پراسیکیوٹر بھی مقرر نہیں کیا گیا, وہ بہرحال الگ آرڈر بھی جاری کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو پراسیکیوٹر نے وہ چارج شیٹ تیار کرنی ہوتی ہے, وہ بھی ابھی تیار نہیں ہوئی. ان چیزوں سے کچھ لگ رہا ہے تھوڑا سا ایک وہم سا ہے کہ شاید خان صاحب کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے خان صاحب کوئی معافی شافی مانگ لو, اور پھر بہانہ ان کے پاس آ جائے گا کہ وہ جناب میں کھڑا ہوا تھا معافی مانگنے کے لیے, آپ نے میری بات نہیں سنی تھی, میں بغیر مشروط طور پر نہال ہاشمی, دانیال عزیز, فردوس عاشق اوان اور طلال چودھری والے مقدمات وغیرہ جو ہیں لیکن ان کے تحت اگر دیکھیں پھر تو سزا بنتی ہے ان کی. لیکن وہ آخری وقت تک یہ معاملہ ملزم اور عدالت کے درمیان ہوتا ہے. بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ عدالت چاہے تو جب چاہے وہ معاف کر سکتی ہے. اب جو گجرانوالہ والا معاملہ ہے کہ کیا یہ کوئی بہت بڑا اعلان کر دیں گے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب پھر اسی طرح اپنے جو ان کے پیروکار ہیں, بلکہ کچھ لوگ پیروکار پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چیلے کہنا چاہیے, جو ان کے چیلے ہیں ان کو پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے, کہیں گے جناب وہ ابھی تو ضمنی الیکشن آنے والے ہیں, ضمنی الیکشن کے اگلے جلسے میں بتاؤں گا, فی الحال آپ یہ کریں جمعے کے دن 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں, جیسے کشمیر پہ کہا تھا انہوں نے, اللہ معاف کرے, اور کشمیر کا جو سودا کر کے آئے تھے امریکہ میں. تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکیں, کیونکہ جو ان کی مقبولیت اور بمقابلہ قانون کی حکمرانی کا ایک چل رہا ہے کھیل, تو قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا, قانون کی بالادستی کو روکا نہیں جا سکتا, قانون ہمیشہ غالب ہوتا ہے. اور خان صاحب کی جو مقبولیت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت ساری رپورٹس ہیں جو تیار کی گئی ہیں حساس اداروں کی طرف سے. خان صاحب کی مقبولیت اور بات میں وہ اثر نہیں رہا جو کچھ عرصہ پہلے تھا. جو یہ انہوں نے ماری ہیں نا بونگیاں شونگیاں, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک حکومت کے ایک اہم ذمہ دار نے یہ کہا کہ دعا کریں کہ یہ جلسے جلوس کرتے رہیں اور خطاب کرتے رہیں, ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ, اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے ان کا گراف جو ہے وہ نیچے آتا ہے. جنرل والا جلسہ آپ نے دیکھا بڑا ہی مایوس کن تھا. ویسے 2018 میں بھی جب جنرل الیکشن تھے نا, اس وقت جو فواد چودھری صاحب نے جلسہ کروایا تھا تب بھی وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے ہی نہیں لوگ. وہ پھر بہانہ یہ کیا کہ خان صاحب ہیلی کاپٹر پہ آئے ہیں, روشنی کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ٹائم سے پہلے آ گئے, اس لیے جلسہ وہ بھرپور نہیں تھا. بہرحال وہ جیت گئے تھے پھر بھی الیکشن بعد میں. وہ کیسے جیتے 2018 میں جیسے باقی جیتے. پشاور والا جلسہ وہ متاثر کن نہیں تھا. اور پھر ملتان والے جلسے کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا جلسہ تھا یار, جلسی سی تھی. تو اب گجرانوالہ میں کیا تیر مارتے ہیں خان صاحب, جو سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا جنہوں نے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں, سیاسی منظر نامے, بلکہ ان کا حصہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ جو ہے نا کہ میں مقبولیت کے بل بوتے پہ قانون کو شکست دے دوں گا, اس کو بھول جائیں. خان صاحب کو اب جن کو یہ ہینڈلر کہتے ہیں, نیوٹرلز کہتے ہیں, اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے, جو میر جعفر ہیں, جو میر صادق ہیں, یہ ان کے ترلے مارنے پڑنے ہیں. ان کے ساتھ ان کو
اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور ان کو چوروں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست کرنے، جنہوں کہتا ہے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ہر کسی کے ساتھ بات کر لوں گا لیکن چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو یہ چوروں کے ساتھ بھی، ہینڈلر کے ساتھ بھی ان کو یو ٹرن لینا پڑنا ہے۔ ورنہ خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ جس انداز میں یہ سیاست چلا رہے ہیں، جس انداز میں یہ اپنی مقبولیت کے بل بوتے پہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اداروں کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، خان صاحب کے ساتھ لاڈ بھی کیا گیا، ان کے نخرے بھی اٹھائے گئے، لاڈیاں بھی کی گئیں، وہ جو ایک چسکا پڑ جاتا ہے، جو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے بندے کو، اور پھر بندہ اسی غلطی فہمی میں اور اسی چسکے میں دوبارہ وہی حرکتیں کرتا ہے، پھر اس چسکے کے جواب میں جو پکوان ملتا ہے وہ بڑا پھیکا سا ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کی صورتحال ایسی ہے، خان صاحب گج گجا کے اتنے تک پہنچے سی اور وہ اب انہیں وہ نہیں ملنے والا، اور جو انہوں نے سوچ رکھا ہے، اس لیے گجرانوالہ کے جلسے میں کوئی ایسا اعلان میرا خیال ہے وہ نہیں کر پائیں گے جس سے وفاقی حکومت کے لیے یا پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں، کام رک جائے، سسٹم جام ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، اور یہ جو توپ کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ میں نے چلا دینی ہے، وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی توپ میں کتنا بارود ہے، کتنا گولا ہے۔ خان صاحب کے پاس جو توپ ہے یہ چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ 25 مئی کو تو خان صاحب ایک توپ لے کے آئے تھے، وہ تو ٹھس کر گئی تھی، وہ تو نہیں چل سکی تھی۔ اب بھی یہی خیال ہے کہ خان صاحب کی جو توپ ہے اس میں کوئی گولا شولا ہے نہیں، بس دھماکہ شماکہ تھوڑا بہت کر دیں لیکن عملاً کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔